اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 30، سورہ نمبر 2، اور یہ ابھی آیت کا ایک حصہ ہے جو شروع میں نے پڑھا۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، لفظ خلیفہ کا ترجمہ ہمارے یہاں نیا ٹرینڈ یہ ہے، نئے سے مطلب تقریباً 100 سال سے، کہ ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے نائب۔ زمین میں مجھے ایک نائب اپنا بنانا ہے، وائس جیرنٹ آف گاڈ انگریزی میں یہ ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا ترجمہ، پرانے قدیم زمانے ہی سے جو ترجمے چلے آ رہے ہیں اس میں کہیں نائب کا تصور نہیں تھا۔ یہ نائب کا کانسیپٹ ابھی 100 سال سے آیا ہے۔ تو ہمارے ادھر جتنے جدید مفسرین ہیں انہوں نے سب نے اللہ کا ایک نائب بنایا اس آیت کے اندر۔ نائب کسے کہتے ہیں؟ جیسے صدر کا ایک نائب صدر، جب صدر کسی کام سے کہیں چلا جائے یا نہ رہے دنیا میں انتقال ہو جائے تو اس کی جگہ نائب صدر آفیشیٹ کرتا ہے۔ کسی کا بھی نائب جب وہ اوریجنل نہیں رہے تو نائب آفیشیٹ کرتا ہے اور اس کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اسے نائب کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ کائنات میں اللہ نہ رہے یا کائنات سے کہیں غائب ہو جائے تو پھر جو خدا بن کر بیٹھے اسے نائب کہا جائے گا۔ اللہ کا نائب تو بڑی سیریس بات ہے جو ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے اور اس پر غور نہیں کرتے۔ بہت اچھے قابل لوگ ہیں، بہت مفسرین جو درمیان میں گزرے انہوں نے اس پر غور نہیں کیا کہ اللہ کا نائب تو کوئی نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے بندے ہیں، رسول بھی اللہ کے بندے تھے۔ نائب غلام نہیں ہوتا، وائس جیرنٹ آف گاڈ، وہ تو اوریجنل کی جگہ، اصل کی جگہ آفیشیٹ کرتا ہے، وہ اصل کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔ یعنی جو خدا بن جائے، خدا جب غائب ہو جائے، خدا نہ رہے نعوذ باللہ، تو جو خدا اس کی جگہ بن کے بیٹھے وہ ہوگا خدا کا نائب۔ تو خلیفہ کا ترجمہ نائب ہوتا ہی نہیں تھا، وہ نائب کر لیا گیا، اور اللہ کا نائب تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تصور یہ آیا کہ خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، کیونکہ اللہ نے کہا میں بنانے والا ہوں تو وہ اللہ کا خلیفہ ہو گیا۔ تو اب یہ دو باتیں اس لفظ کے سلسلے میں شروع سے میں اسے دہرا دوں جو ابھی تک آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا نائب کوئی نہیں ہو سکتا، یہ لفظ بہت سیریس بات ہے اسے زبان سے نکالنا، اور ظاہر بات ہے کہ پھر یہ قرآن میں نہیں ہو سکتی یہ بات۔ تو خلیفہ کا ترجمہ نائب نہیں ہوتا۔ یہ ٹرانسلیشن نائب یا وائس جیرنٹ ابھی زیادہ پرانی بات نہیں، جب سے شروع ہوا ہے۔ خلف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو، بعد میں آنے والے کو۔ قرآن شریف میں جس سے لفظ بنا خلیفہ، بعد میں آنا خلف کے معنی۔ قرآن شریف میں بہت جگہوں پہ یہ لفظ استعمال ہوا، اس مادے کا لفظ۔ اچھا، پہلے ایسا کرے کہ اس صورت کا ترجمہ ایک طرف سے سن لیں، ان آیات کا 30 سے لے کے 33 تک، 30 سے 33 تک، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے۔ تو یہ ایک سیکوینس جہاں تک ایک بات پوری ہوئی ہے، پھر وہاں سے دوسری شروع ہوئی، یہ درسا ہو جائے، اس میں پھر بہت سے سوال اٹھتے ہیں۔ ان سوالات کو اکٹھا سامنے لانا زیادہ بہتر ہوگا جو ان 4 آیات کے اندر ہے، اور پھر ہم کچھ اور ڈسکس کریں گے۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو انہوں نے کہا کہ آپ زمین میں اسے بنائیں گے جو بہت فساد کرے گا اور بہت خون بہائے گا، بڑی خوریزی کرے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اور ہم تو آپ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہی رہتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے تقدس کو دنیا کے سامنے کائنات کے اندر لاتے ہی رہتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو فرمایا کہ تم نہیں جانتے، تمہیں علم ہی نہیں ہے ان باتوں کا جو میں جانتا ہوں۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو پھر اللہ نے آدم کو تمام ناموں کا علم دیا، سارے نام سکھائے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ان سب کو، ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان ناموں کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کیا ہے۔ قَالُوا سُبْحَانَكَ،
آپ کی، انہوں نے کہا آپ کی شان بہت بڑی، ہر طرح کے عیب سے پاک، لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو جتنا آپ نے علم دیا ہے اس سے زیادہ ہمیں نہیں معلوم، انک انت العلیم الحکیم، آپ علم والے بھی ہیں اور حکمت والے بھی ہیں۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، تو حضرت آدم سے کہا، پھر اللہ نے آدم سے کہا کہ اے آدم اب تم ان ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو انہوں نے جب فرشتوں کو سب بتا دیا ان ناموں کے بارے میں آدم نے، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا کہ کیا میں نے تم سے بتایا نہیں تھا، تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ آسمانوں اور زمین میں جتنی چھپی ہوئی باتیں ہیں مجھے ان سب کا علم ہے۔ وَعَالَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم ظاہر کرتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں، اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یہ 4 آیات کا ترجمہ میں نے پڑھا، اس میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں، بعض سوالات حل نہیں ہوئے ابھی تک، یعنی حل نہیں ہوئے کا مطلب اس کے جو جواب آتے ہیں وہ کوئی بہت زیادہ اطمینان بخش نہیں ہے، بہت تشفی بخش نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ بقرہ جو شروع ہوئی تو پہلے اس کے اندر کچھ ڈیفینیشنز دی گئیں، شروع یہاں سے ہوا کہ قرآن میں یہ 3 ٹرمینالوجیز، یہ اصطلاحیں بار بار آئیں گی، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان والے متقی، کافر کسے کہتے ہیں، اور منافق کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ سلسلہ ختم ہوا ڈیفائن کرنے کا، جس میں منافقین کے ڈیفینیشنز کو بہت زیادہ تفصیل سے بتایا، منافقین کے کچھ مثالیں بھی دی، اس کے بعد پھر بہت مختصر سا ایک بیان ہے توحید اور آخرت، اور یہ بتایا کہ کائنات کو ہم نے بنایا، ساری کائنات کو اللہ نے بنایا، اس میں زمین بھی پیدا کی، اور اس کے فوراً بعد اب یہ شروع ہو رہا ہے کائنات کے بعد پھر انسان کہاں سے شروع ہوا، کائنات ہو گئی، زمین ہو گئی، انسان کہاں سے شروع ہوا؟ تو انسان کو کہاں سے شروع ہوا، اسے شروع سے ہی لیا ہے، اس زمین سے نہیں، زمین پر آنے سے پہلے سے۔ یہ ہمارے یہاں یہ سلسلہ بھی ابھی 20ویں صدی سے شروع ہوا، پچھلی صدی سے، اب سے تقریباً 100 سال پہلے سے، کہ کچھ جدید غور کرنے والے، کچھ ماڈرن کامنٹیٹرز نے یہ فکر پیش کی کہ یہ آدم، یہ واقعہ ایسے نہیں ہے، یہ خالی تمثیل ہے، ایسا کچھ ہوا نہیں تھا، یہ صرف ایک پیرابل ہے۔ قرآن نے تو کہیں نہیں کہا یہ تمثیل ہے، قرآن شریف نے جگہ جگہ جہاں مثالیں بیان کی ہیں وہاں زیادہ تر جگہوں پہ تو پہلے سے کہہ دیا کہ اللہ تمہارے سامنے اب ایک مثال پیش کر رہا ہے، تو کہیں قرآن نے تو نہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا یہ سچ مچ ایسا نہیں ہوا، یہ ایک تمثیل ہے۔ اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آدم نام کا کوئی شخص نہیں گزرا، بلکہ آدمی کو آدم کہا گیا ہے، اور ایک آدم کے نام سے یہ اصل میں آدمی کی داستان بتائی گئی ہے، نسل انسانی کی۔ اور ان کی سوچ کا یا ان کے کہنے کا خلاصہ یہ ہے کہ زمین پر تو کوئی، زمین پر اوپر سے کوئی نہیں اترا، جنت سے ڈائریکٹ کوئی نہیں آیا، بلکہ وہ یہاں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے ایوولوشن کا، جو ڈارون نے پیش کیا تھا کہ انسان ایوولوشن، ارتقاء کے ذریعے پہلے جانور تھے، ان جانوروں کے ارتقاء کے نتیجے میں پھر انسان بن گیا۔ تو بہت سے تھے انسانوں سے ملتے جلتے لوگ زمین پر، وہ جنہیں یہاں پر ہمارے یہاں کے سائنٹسٹ ہومیو سیپینس کہتے ہیں، تو وہ سب بہت سے تھے، وہ انسانوں جیسے تو تھے لیکن انسان نہیں تھے، آپ یوں کہہ لیے غیر مہذب آدمی۔ پھر جہاں سے یہ انسان شروع ہوا، تہذیب یافتہ، وہاں سے وہ آدمی کہلائے، اور ان آدمیوں کی یا نسل انسانی کی داستان آدم کی شکل میں اللہ نے دی ہے۔ یہ ایک تمثیل ہے، خالی آدم نام کا کوئی شخص نہیں تھا، اور یہ اسی زمین پر ارتقاء کے نتیجے میں چلتے آ رہے ہیں۔ تو پہلے تو ایک غیر مہذب انسان تھا، اب وہاں سے جہاں سے کلچر شروع ہوا، تہذیب شروع ہوئی، وہاں سے جو انسان چلا آ رہا ہے اس کی داستان کو قرآن نے ایک واقعے کی شکل میں ایک مثال یا تمثیل دے دی ہے ان سارے انسانوں کو۔ تو کسی ایک انسان سے دنیا شروع نہیں ہوئی، تو بہت سے تھے انسان شروع میں چلے آ رہے ہیں۔
اس سے پہلے بہت سے غیر مہذب انسان تھے، ان کو آدمی قرآن نے نہیں کہا۔ یہ ہے خلاصہ ہمارے بعض جدید مفسرین کی سوچ کا، اور وہ اس لیے ایسا کہتے ہیں، ان کی سوچ یہ رہی، یہ ہمارے جن میں جدید مفسرین کہہ رہا ہوں، کہ جب جب ان کے سامنے کوئی بات سائنٹسٹ نے کہی تو ابھی چاہے وہ پوری ثابت نہیں ہوئی ہو، انہوں نے کھٹ سے مان لیا کہ یہی سائنس ہے، اور پھر انہوں نے قرآن کی تشریح اس کی روشنی میں کی۔ اب یہ تھیوری آف ایوولوشن کو ایک بہت بڑی تعداد سائنٹسٹ کی مانتی ہے، ماننا ایک الگ بات ہے، لیکن جو واقعی سائنٹسٹ ہیں وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ابھی یہ ثابت نہیں ہوئی۔ ایک زمانہ ہو گیا، 100 سال سے زیادہ ہو گئے، یہ ثابت نہیں ہو سکی۔ وہ جو مختلف بیچ بیچ کی کڑیاں تھیں وہ کبھی ملی نہیں، بلکہ کچھ کڑیاں اور ٹوٹ گئی درمیان کی، کہ انسان کیسے بندر سے آگے بڑھتا آیا ہے۔ تو درمیان کی کڑیاں پوری ملی نہیں کہیں، بلکہ بیچ کی کڑیاں اور جو جنہیں سمجھا تھا وہ بھی مس ہو گئیں۔ تو یہ کبھی ثابت نہیں ہوا آج تک، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ثابت شدہ سائنس نہیں ہے، اور اسے سائنس کہہ دیا جاتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہمارے یہاں ایسی ہیں کہ جسے بڑی اسٹرانگ تھیوری، چونکہ سائنٹسٹ خدا کو نہیں مانتا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مسلمانوں نے سائنس چھوڑ دی۔ ایک دور تھا جب سائنس مسلمانوں کے پاس تھی، تو پھر وہ اس سے آگے چلتے ان چیزوں کی تحقیق کرتے جو اللہ نے بتائی تھیں۔ اب یہ سرے سے اس کے بعد جو دور آیا، جب سائنس ان لوگوں کے ہاتھوں میں آئی، عیسائیوں کے، تو عیسائی پادریوں نے ان پر بڑا ظلم کیا۔ انہوں نے کہا یہ تو سب باتیں بائبل کے خلاف ہیں جو تم کہہ رہے ہو۔ وہ بڑے پاورفل تھے، یہ جو مذہبی ٹھیکیدار تھے، کتنے ہی سائنسداں سائنٹسٹ زندہ جلا دیے گئے، کتنوں سے توبہ کروائی گئی۔ بالآخر ایک دور ہلکے ہلکے کر کے وہ آیا، جب یہ اپنی کوششیں سائنٹسٹ کرتے رہے تو ایک وقت وہ آیا جب ان کے اوپر اتنا دباؤ تو نہیں رہا کہ اب انہیں زندہ جلا دیں۔ لیکن سائنٹسٹ نے یہ کہا کہ یہ الگ ہے، یہ مذہب الگ ہے، مذہب کی پوجائیں آپ اپنے گھر رکھیے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں، ان باتوں کو آپ مانتے رہیے، یہ تحقیقات ہم کرتے رہیں گے۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ دو حصے الگ الگ ہو گئے، جیسے ہمارے ہاں بھی مان لیا گیا دین اور دنیا الگ الگ ہے، دین کا علم کچھ اور ہے اور دنیا کا علم کچھ اور ہے۔ یہ عیسائیوں سے چلی یہ بات۔ قرآن تو جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ بھی ہے، اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، اس کے علم کو سائنس کہتے ہیں، اس کے بارے میں جاننے کو سائنس کہتے ہیں، ان کی چیزوں کی واقفیت کو سائنس کہتے ہیں، اور وہ سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اور اس کائنات کی چیزوں کو ہم کیسے استعمال کریں یہی دین ہے، یہ اللہ نے دیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہو سکتی، ان کی تو بڑی ریلیشن شپ ہے۔ قرآن نے تو بہت سائنٹیفک سائنس کے بہت سے مناظر پروسیس قرآن میں بیان کیے ہیں، اور قرآن کی کوئی بات جو سائنٹیفک فینومینا یا کوئی عمل سائنس کا قرآن نے بیان کیا، کوئی بات آج تک غلط ثابت نہیں ہوئی۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چونکہ مسلمانوں میں سے اٹھ گیا، وہ یہ جدید علم، جدید دنیا کا علم اور کائنات کا علم جب سے چھوڑا انہوں نے، اور جب سے ان لوگوں کے ہاتھوں میں آیا، تو پھر سائنٹسٹ نے مذہب سے تو کی تھی بغاوت۔ وہ کہتے تھے جن چیزوں کو دیکھیں گے، اپنی لیبارٹری میں تجربہ کر لیں گے، بس اسے مانیں گے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانتے۔ تو اب خدا کو نہیں مانتے وہ، اس لیے کہ اس کو لیبارٹری میں نہیں دیکھ پاتے وہ۔ اب وہ انہوں نے پھر جو، اس سے تو کوئی مطلب نہیں کہ خدا کے کلام نے کیا کہا، اب انہیں انسان یہاں نظر آ رہے ہیں، وہ پیچھے ہوتے چلے جا رہے ہیں، انسانوں میں پیچھے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو پھر وہ یہ تو تلاش ہمیشہ رہی کہ آئے کہاں سے، زندگی کہاں سے آئی۔ تو یہ انسانوں کو انہوں نے پیچھے سے جوڑ دیا، جو اور پیچھے سے جانور چلے آ رہے تھے اور پیچھے سے اور مخلوقات چلی آ رہی تھی، وہاں سے جوڑ دیا۔ یہ تھیوری چلی آ رہی ہے۔ تو یہ تھیوری کہلاتی ہے تھیوری آف ایوولوشن، ارتقاء کا نظریہ، کہ ارتقاء کے ذریعے، وکاس کے ذریعے یہ انسان یہاں تک آیا۔ لائف، زندگی کے ارتقاء کے ذریعے، جیون کے وکاس کے ذریعے انسان یہاں تک آیا۔ وہ جانور تھے، وہی ترقی یافتہ شکل میں ہلکے ہلکے کر کے انسان بن گئے، انہی میں سے، ان میں سے کچھ ختم ہوتے چلے گئے، کچھ باقی رہتے چلے گئے۔ سروائیول آف دی فٹس، جو زمین پر رہنے کے قابل تھا وہ باقی رہا، دوسرے ختم ہو گئے۔ یہ تھیوری آف ایوولوشن کہلاتی ہے۔ نظریہ ڈارون نے سب سے پہلے پیش کیا تھا، اور تھوڑے سے بات کو اس میں کچھ ترمیمیں ہوئی، ماڈیفائی کیا گیا۔ وہ نظریہ آج تک زیادہ تر سائنٹسٹ اسے قبول کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ثابت نہیں ہو سکا، ہو بھی نہیں سکے گا، کبھی ہوگا بھی نہیں۔
یہ تو پھر جب وہ دور آئے گا کہ مسلم سائنٹسٹ آئیں گے یا انہی کے کو اللہ ہی مان دے گا، تب ان کی سمجھ میں ساری حقیقتیں آئیں گی، اور یا یہی کائنات ثابت کر دے گی کہ یہاں پر اس کائنات میں، اس یونیورس میں صرف ایوولوشن نہیں ہے، ایوولوشن ہے، ارتقاء ہے، انسان کا ارتقاء، ایوولوشن بھی چل رہا ہے، وکاس چل رہا ہے انسان کا، دوسرے جانوروں کا بھی چل رہا ہے، تو ایوولوشن ہے، یقیناً ہے، لیکن یہاں ایک پروسیس، ایک عمل اور بھی ہے، وہ ہے کریشن کا، تخلیق کا، کہ نہیں تھا کچھ اور آج ہو گیا، وہ بھی جاری ہے، یہ دونوں پروسیس جاری ہیں۔ یہ کریشن کو نہیں مانتے کہ کچھ نہیں تھا ہو گیا، کہ ایسا نہیں ہوتا، کسی چیز سے کچھ ہوتا ہے، یہ یہی دیکھتے چلے آئے ہیں۔ خدا کو نہیں مانتے، اور خدا کی طرف سے، اللہ کی طرف سے کریشن بھی جاری ہے، کریشن کا، تخلیق کا عمل بھی جاری ہے، آج بھی جاری ہے، اسے وہ نہیں مانتے، یہ صرف ایوولوشن، ارتقاء کو مانتے ہیں، اس میں بھی پھنس جاتے ہیں پیچھے جا کے، اس میں اور پیچھے کیا تھا، اور پیچھے کیا تھا، پھر پہلے بے جان تھے، بے جان سے جان کیسے شروع ہو گئی، کہاں سے شروع ہوئی، کس اسٹیج پہ شروع ہوئی، سمجھ میں نہیں آتا ان کی کسی طریقے سے، جتنی تھیوریز رکھتے ہیں وہ ثابت نہیں ہو پاتی، کہ ٹھیک ہے پہلے بے جان مادہ تھا وہ، اس کے بعد اچانک ایک دن اس میں جان آ گئی، یہ جان کہاں سے آ گئی، یہ نہ سمجھ سکے ہیں، نہ سمجھا سکے ہیں، اور نہ سمجھا پائیں گے، سمجھ سکیں گے بھی نہیں، سمجھا سکیں گے بھی نہیں۔ بہرحال وہ پھر بے جان مادہ بھی پیچھے چلتا رہا، تو پھر وہ بھی شروع میں کہاں سے آ گیا، پیچھے گئے نیبیولا تک، وہ نیبیولا کہاں سے آ گیا تھا، ابھی اس پر بھی غائب، بالکل اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا، بس وہاں سے فرض کر لیا انہوں نے کہ شروع میں گیس کا بادل تھا، وہاں سے ایکسپینشن ہوا، انفلیشن ہوا، وہ پھیلتے جیسے غبارہ تھا پھولتا چلا جاتا ہے، یہ ساری کائنات بن گئی۔ بھائی وہ جو باریک سا مادہ تھا وہ ایسے کیوں پھولتا چلا گیا، وہ خود کہاں سے آیا تھا، اس میں بہت سی چیزیں سپوز کر لی ہیں انہوں نے، ایک میٹر ہے، ایک ڈارک میٹر ہے، ایک ڈارک انرجی، یہ سب چیزیں فرض کر لی ہیں کہ یہ سب تھیں، کیوں تھی، کہاں سے تھیں، کون لایا تھا، تو اس پہ تو خود پھنس گئے آگے جا کے کہ ہوتا تو یہ تھے، اس سے پہلے کیا تھا، بے بنی سے پوچھیں، کسی اسٹیج پر کریشن کو مانیں گے کہ کچھ نہیں تھا اور ہو گیا، اسے نہیں مانتے، اس لیے کہ خدا کو نہیں مانتے۔ تو بہرحال یہ جو تھیوری ہمارے ہاں ایسا ہوا، ہمارے بہت سے مفسرین، جدید مفسرین نے، کہ وہ تھیوری جو سائنٹسٹ نے دی، جو ابھی نظریے ہی ہیں، جو وہ ثابت 100 سال ہو گئے ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے ثابت نہیں کر پا رہے، اس کے ثبوت انہیں نہیں مل رہے، اس کو انہوں نے سائنس سمجھ لیا۔ سائنس تو حقیقت ہے، جو ثابت ہو جائے وہ اللہ کی آیات ہے، جو کچھ ثابت شدہ ہو وہ اللہ کے قانون کے نتیجے میں ہے جو کچھ ہے، لیکن ان چیزوں کو سائنس سمجھ لینا جو ابھی ثابت نہیں ہوئی، جو ابھی ہائپوتھیسس ہے، جو ابھی نظریات ہیں، جو ابھی تھیوریز ہیں، اور اس کی بنیاد پر پھر انہوں نے قرآن کی تشریح ایک جگہ نہیں بہت سی اور چیزوں کی بھی رکھی، تو وہ اس لیے جگہ جگہ انہیں دھوکا ہوا، گڈ فیتھ میں، اچھی نیت کے ساتھ میں، کہ ہم سائنٹیفک تشریح کر رہے ہیں۔ اس زمین پر تخلیق بھی ہے اور ارتقاء بھی ہے، کریشن بھی ہے، اور زمین پر ایوولوشن بھی ہے، وکاس بھی ہے، اور پھر کچھ نہیں تھا کوئی چیزیں وجود میں آ جائیں، یہ سلسلہ بھی جاری ہے، اور یہ سب کسی کے ہاتھ میں ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ تو اب یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اس لیے بتا دیا کہ آپ میں سے جو واقعی شوق رکھتے ہیں وہ پھر اور چیزیں دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، پھر جگہ جگہ کہیں مس گائیڈ نہیں ہو جائیں، بڑی ان کو لگے گا بڑی سائنٹیفک باتیں اس کی یہ تفسیر کر رہے ہیں، اچھا یہ تو ایسے تھا، ارے اس کی بنیاد یہ بھی نظریے پہ ہے اور تھیوری پہ ہے، جس سے ثابت کر کے اب انہوں نے ان چیزوں کو بدل دیا، اور کہتے ہیں یہ ان سائنٹیفک ہے، اچانک ایک انسان کیسے ظاہر ہو جائے گا، یہ ان سائنٹیفک ہے، یہ سائنس کے خلاف ہے۔ آج تو ہم جانتے ہیں کہ ابھی تک ہمارے سامنے آیا تو نہیں کوئی کیس ایسا، لیکن اب ہم یہ جانتے ہیں خوب اچھے طریقے سے کہ آئندہ آ جائے گا، باہر سے بھی چیزیں آ سکتی ہیں۔ اس زمین پر لوہا باہر سے آیا، امپورٹ ہوا، یہاں کا نہیں ہے زمین کا، جب زمین بن رہی تھی جب زمین پر بھیج دیا گیا۔ اس زمین پر پانی امپورٹ ہوا، یہاں کا نہیں ہے، باہر سے یہاں بھیج دیا گیا زمین پر۔ جو چیزیں ثابت شدہ ہیں وہ میں بتا رہا ہوں جو معلوم ہو گئی۔ تو ایسے ہی اس زمین پر انسان کو بھی بھیج دیا گیا، کہیں اور بنا کر، کہیں اور تخلیق کر کے یہاں بھیج دیا گیا۔ کیسے بھیج دیا گیا؟ اب یہ پروسیس سارے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہو گئی تھی، کیسے چلے گئے؟ اس جسم کے ساتھ میں، اس جسم کے ساتھ نہیں گئے، گئے تو وہ خود تھے، ان کے ہارٹ میں کچھ چینجز کیے گئے،
سینہ چاک کر کے، اس سے ان کے جسم کی مادیت ختم ہو گئی ہوگی، اور پھر جب اس لیے کہ اس مادی اس بھوتک شریر کے ساتھ نہیں جا سکتے اس رفتار سے جس رفتار سے جانا تھا، تو سب جل جاتا. اس کے اندر کچھ ایسینشیل چینجز کیے گئے ہارٹ کو آپریشن کر کے لے جانے سے پہلے. فرشتوں نے سینہ چاک کیا، قلب نکالا، یہ سب بیان ہے حدیثوں میں، اس دور کے لوگوں کو سمجھانے کی زبان میں ہے. اور پھر لے جایا گیا، یعنی کچھ چینجز کیے گئے، باڈی کا میٹیریلزم، جسم کی مادیت ختم کی گئی، اور پھر آپ کو لے گئے جیسے فرشتے جاتے ہیں. ان کے ایسے جسم نہیں ہوتے مادی جسم کہ وہ فضا کے سفر میں جل جائیں، ایسے کسی کو اتارا گیا ہوگا، وہ ان کی باڈیز انرجی کی باڈی ہوں گی، پھر وہ ان کو مادی شکل میں تبدیل کیا گیا یہاں پر. آئندہ شاید یہ ممکن ہو جائے گا جو ابھی کامکس میں ہوتا ہے، جسے ٹرانسمیشن کہتے ہیں، کہ انسان یہاں سے دوسری جگہ ٹرانسمٹ ہو جائے، یہاں سے غائب ہو دوسری جگہ اپیئر ہو جائے، کہ اس کی باڈی کو پہلے انرجی میں تبدیل کیا جائے، اور پھر وہاں پہنچ دوسری جگہ پر انرجی تو پلک جھپکتے میں دوسری جگہ ہوگی، اور دوسری جگہ پر پھر اسے واپس میٹر اس کی باڈی بنا دیا جائے. شاید آئندہ سائنس یہ کر سکے، شاید اس دنیا میں یہ چیزیں ممکن ہوں، کامکس میں آنے لگی. ان کے اندر جو فکشن سائنس کامکس ہوتے ہیں، ان میں وہ چیزیں آتی ہیں جو آگے جا کے ممکن ہوں گی، اس لیے کہ وہ پروسیس ہیں، وہ چیزیں ہیں جو ابھی کر نہیں سکے، لیکن پرنسپل سمجھ میں آ گیا، سدھانت سمجھ میں آ گیا ہے، آگے ہو سکے گا شاید، تب سمجھ میں آ جائے گا کہ کہیں سے کوئی کسی کو لایا بھی جا سکتا ہے. تو لے آیا گیا ایک آدم کو وہاں سے. تو اب بہرحال یہ حصہ میں نے آپ کو اور بتایا ابھی. اس قرآن نے جو یہ آدم اور ابلیس اور ہوا کی جو داستان اور وہاں کے جنت اس کی جو شروع کی ہے، اس میں نے پہلے یہ بتایا کہ آپ میں سے جو لوگ آگے مطالعہ کریں گے تو پھر یہ چیزیں بھی سامنے آئیں گی. تو یہ ان کی غلطی ہے، وہ یہ سوچ بہت اچھی ہے کہ سب چیزیں سائنس کے حساب سے ہوں، لیکن نظریات پر بیس کر کے قرآن کو مت چلائیے. جب ثابت ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ دیکھیے، آپ کو چلانا نہیں پڑے گا، آپ کو خود چیزیں نظر آ جائیں گی کہ یہ کہا گیا تھا اور ہم نے نہیں سمجھا تھا. اب یہ یہاں تک اتنی اس کی تمہید بتانے کے بعد پھر شروع کیا وہاں سے کہ تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ اب انسان کا پروسیس بتایا جا رہا ہے. فرشتوں سے یہ کہا کہ مجھے زمین میں خلیفہ بنانا ہے. اور خلیفہ کے بارے میں اب کچھ لوگ بات میں دہرا دوں کہ خلیفہ کا ترجمہ ہمارے یہاں نائب کر لیا جاتا ہے، وائس جیرنٹ. نائب خلیفہ کا ترجمہ ہے ہی نہیں. یہ بھی 100 سال سے کا ٹرینڈ ہے، پچھلے 100 ایئرس کا. تو اس سے پہلے نہیں تھا، یہ ٹرانسلیشن میں یہ نائب نہیں لکھا جاتا، یہ تھا یا وائس جیرنٹ. نائب کہتے ہیں کسی اصل کی جگہ کوئی دوسرا جب آفیشیٹ کرتا ہے. جب اصل چلا جاتا ہے تو اس کی جگہ صدر کہیں چلا جاتا ہے چھٹی پر، تو نائب صدر کام کرتے ہیں. صدر کا انتقال ہو جاتا ہے تو نائب صدر بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اگر خدا اس کائنات سے کہیں ہٹ جائے یا نہ رہے اس یونیورس میں، وہ تو ہر وقت موجود ہے اور ہمیشہ رہے گا، تو اس کے نائب کی ضرورت نہیں ہے، اس کے وائس جیرنٹ کی ضرورت نہیں ہے. انسان اللہ کا بندہ ہے، غلام ہے، نائب نہیں ہے. تو یہ نائب قرآن نے کہا ابھی نہیں تھا. اب میں اس کا آپ کو بتایا میں نے کہ خلف کے معنی، خلفت ان کے معنی پیچھے آنا، پیچھے آنے والا. خلیفہ کے معنی بھی بات کو آنے والے کے ہیں. دیکھیے کچھ اور مثالیں اس کی میں دوں گا. سورہ طٰہٰ آیت نمبر 110، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بہ علما. اور یہی آپ الفاظ اس سے ملتے جلتے پڑھتے ہیں آیت الکرسی میں، جو سب کو آپ کو یاد ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ لوگوں کے پیچھے ہے. خلف بین ایدیہم جو آگے، تو یہ خلف اسی سے خلیفہ بنا ہے. ان کے پیچھے جو کچھ ہو رہا اسے بھی جانتا ہے، نائب نہیں کچھ. اور دیکھیے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، وہی ہے جس نے رات کو بنایا اور دن کو بنایا خلفتاً، ایک دوسرے کے پیچھے چلنے والا. دونوں ایک دوسرے کے پیچھے گھومتے چلے جا رہے ہیں، پیچھا کر رہے ہیں ایک دوسرے کا رات اور دن زمین کی گردش کے ساتھ. خلفتاً اس کے معنی کہ ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار چلے جا رہے ہیں. دن رات کے پیچھے چلے جا رہا ہے، رات دن کے پیچھے چلا جا رہا ہے. زمین گھوم رہی ہے اور یہ چکر کھا رہے ہیں. یہ نائب کی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. یہ سورہ النمل ہے، 27ویں سورہ آیت نمبر 62، اما یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض. کون ہے جو بے چین جب اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار کا جواب دیتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے. ویجعلکم خلفاء الارض، اور جس نے تم سب کو زمین پر خلیفہ بنایا. زمین پر کسی کے بعد آئے تم لوگ، یہ ہے خلیفہ کا مطلب.
زمین پر تم کسی اور نسل کے، کسی اور کے سکسیسر بن کر آئے، کسی اور کے جانشین، کسی اور کے ہٹ جانے، کسی اور مخلوق کے ہٹ جانے کے بعد آئے، کہ یا کسی اور مخلوق کے پیدا ہونے کے بعد نیکسٹ نمبر تمہارا آیا. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، جس میں سب خلیفہ ہیں. یہ آدم کی بات نہیں ہو رہی. پھر اسے بھی ذہن میں رکھیے گا، خلیفۃ اللہ کا تو کہیں لفظ ہی نہیں آیا. اللہ نے خلیفہ کا بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کا خلیفہ. خلیفۃ فی الارض، زمین پہ خلیفہ، زمین میں بعد میں آنے والا، زمین میں سکسیسر. خلیفۃ اللہ نہیں کہ اللہ کے بعد آنے والا. خلیفۃ اللہ کا تو کہیں لفظ نہیں آیا. ایک مرتبہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا، کسی نے کہہ دیا کہ یا ابو بکر خلیفۃ اللہ، اے ابو بکر اللہ کے خلیفہ، تو ناراض ہوئے. انہوں نے کہا یہ مت کہو، میں خلیفۃ الرسول ہوں، رسول کے بعد ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوں، اور وہ بھی نائب نہیں. یہ نہیں کہ وہ رسول بن کے بیٹھے ہوئے، رسول کے جانے کے بعد میں ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوں. جب جو کچھ انہوں نے بتایا اس کے روشنی کے اندر لوگوں کی ذمہ داریاں سنبھال رہا ہوں، ان کے پیچھے ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو میں خلیفۃ الرسول ہوں، خلیفۃ اللہ نہیں ہوں، اللہ کا خلیفہ نہیں. نمبر 2، خلیفہ نائب کو نہیں کہتے. نمبر 3، اللہ کا کوئی نائب بھی نہیں ہوتا. نائب نہیں ہوتا، خلیفہ بھی نہیں ہوتا. نائب و خلیفہ تو ایک چیز ہے نہیں. خلیفہ کو نے پیچھے آنے والے، کہ اللہ کا خلیفہ بھی نہیں ہوتا کوئی. حضرت ابوبکر نے اپنے آپ کو کہا رسول کے خلیفہ. انسان جو خلیفہ ہے وہ اپنے سے پہلے مخلوقات کا خلیفہ، پہلے دوسری مخلوقات تھے، پھر یہ آیا. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے تم سب کو زمین میں خلیفہ بنایا. زمین کے خلیفہ بنایا، اللہ کے خلیفہ نہیں. زمین میں خلیفہ بنایا، زمین کے خلیفہ تم سب کو بنایا. یہ میں نے کچھ مثالیں دی. خلیفہ کا اس لیے کہ کوئی بعد کو آنے والا، پہلا ہٹا دوسرا آیا، تو یہ بھی ہے کہ پہلے کی کچھ پاورز ہوں گی، کچھ اختیارات ہوں گے، وہ ہٹ گیا، دوسرا آ گیا، تو دوسرے کو بھی کچھ اختیارات جو کچھ مل رہے ہیں. اس لیے خلیفہ کا ترجمہ، یہ بھی بعض جگہ خلیفہ لفظ جو ہے وہ پاور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رولر، پاور، کہ بھئی اس کا جانشین آ گیا پچھلے کا، تو اس لیے کہیں کہیں اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہوا. دیکھیں قرآن میں حضرت داؤد سے کہا، سورہ نمبر 38 یعنی سورہ صاد آیت نمبر 26، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، لیکن وہی زمین میں، اللہ کا خلیفہ نہیں. اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا، پاور دی تمہیں، تم دوسروں کے بعد تمہیں پاور دی حضرت داؤد علیہ السلام کو. اتنی باتیں جو ہیں یہ بہت ضروری تھی، پہلے تو اس کے بارے میں سمجھنے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اب آگے چلیں گے. سوالات آگے کیا کیا پیدا ہو رہے ہیں. ایک اور سمجھ لیجئے بات انسان کے تعلق سے جو دعوے ہیں یہاں ہیں. انسان کے بارے میں انہوں نے خود کر لیا بقلم، خود محترم انسان نے، انہوں نے اپنے نام کے آگے لکھا، القاب لگا لیا ایک، اشرف المخلوقات. یہ انہوں نے خود کر لیا، ہم اشرف المخلوقات ہیں. یہ کہیں نہ قرآن میں آیا اور نہ کہیں کسی حدیث میں ہے، نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تم اشرف المخلوقات ہو. انہوں نے اپنے آپ کو سب سے سپیریئر بنا کے اپنے نام میں بڑھا لیا، ہم اشرف المخلوقات ہیں. بڑے بڑے عالم تحریروں میں اپنی لکھتے ہیں، بہت بڑے بڑے عالم. قرآن کے خلاف ہے یہ بات، اتنی نہیں قرآن نے نہیں بتایا تھا، قرآن کی واضح آیت کے خلاف ہے اشرف المخلوقات ہونا. دیکھیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. ہم نے بنی آدم کا بہت اکرام کیا، بہت باعزت بنایا اسے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور خشکی اور سمندر میں اس کو سواریاں دیں، ان کے سینے پہ چلایا اسے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے پاکیزہ چیزوں میں سے اسے روزی دی. کہ آگے فرمایا، یہ جملہ بہت غور سے، اس کے آگے اس آیت کا یہ ٹکڑا بہت غور سے دیکھیے گا، یہ اگلا یہ آیت چل رہی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انہیں فضیلت دی. عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، ہم نے جنہیں تخلیق کیا تھا، جو کچھ بھی بنایا، ان میں سے کثیر پر، ان میں سے زیادہ تر پر اسے فضیلت دی ہے، سب سے زیادہ نہیں. یہ بہت صاف الفاظ ہے، کھینچتانی کوئی نہیں، یہ کوئی متشابہاتی آیت نہیں ہے کہ اس کے کوئی دو معنی نکال لیں، اس کے ایک ہی معنی ممکن ہے. بڑی محکم بات کہی گئی. وَفَضَّلْنَاهُمْ، فضیلت دی، اتنی فضیلتیں بتائیں ابھی پہلے کہ بنی آدم کا ہم نے اکرام کیا، کیا کیا اس کو باقی سب کے اوپر ہم نے، دیکھو یہ سب چیزوں پہ دی فضیلت.
اس کو زمین پر فضیلت دی، اس کو سمندر پر فضیلت دی، اس کو خشکی پہ فضیلت دی، اس کے سینے پہ چلایا، اس روزی اس کو دی، اور ہم نے بڑی فضیلت دی، فضلنا ہو، ہم نے انہیں فضیلت دی، پراتھمکتا دی. وی پریفرڈ دیم، وی ایگزالٹڈ دیم علی کثیر ممن خلقنا، اوور موسٹ آف دا کریشن وی کریٹڈ. زیادہ تر مخلوق جو ہم نے بنائی ان پر، ان میں سے اکثر پر. جب یہ کہا جائے ان میں سے اکثر پر کا مطلب سب نہیں، انسان، نسل آدم، بنی آدم، ان سارے انسان بحیثیت مجموعی یہ اشرف المخلوقات نہیں ہیں. اس میں وہ انسان بھی ہے جو جس سے اونچا مخلوق میں کوئی نہیں، اس میں وہ انسان بھی ہے جو بالکل شیطان کے لیول پر ہے. یہ نسل انسانی سب سے افضل نہیں ہے، اس میں ہے افضل انسان، اتنے افضل کہ ان سے اوپر کوئی نہیں، اس میں اتنے نیچے جانے والے بھی ہیں کہ ان سے نیچے کوئی نہیں. یہ دونوں طرح کے ہیں. یہ کہا قرآن نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسان کے نفس کو ہم نے درست کیا، یہ نفس جو پیدا کیا اس کی جان کو، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کا انتشار، اس کا منتشر ہونا وہ بھی اسی کے اندر رکھ دیا، وہ کوالٹی بھی رکھ دی، اور اس کا تقویٰ بھی اسی کے اندر رکھ دیا ہم نے. یہ دونوں کوالٹی کے اندر ڈال دی اس کے. اب یہ دونوں طرح کی چیزیں ظاہر ہو سکتی ہیں اس میں سے. یہ اس انسان پر ہے کہ اس میں سے کسے استعمال کر رہا ہے اور کسے روک رہا ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو احسن تقویم، بہترین مولڈ میں بنایا، بہترین ساخت میں پیدا کیا. یہ جو ہندو کہتے ہیں نا، ان کی بات زیادہ ٹھیک ہے. سروشریشٹھ یونی، بحیثیت مجموعی انسان نہیں پورا، یونی خالی باڈی، جسم، مولڈ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے اس کو بیسٹ مولڈ میں پیدا کیا، بنایا، بہترین ساخت پر پیدا کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر بالکل تہ میں آخری درجے کی گراوٹ میں گرایا، یعنی دونوں صلاحیتیں رکھ دی اس میں، بہترین بننے کی بھی صلاحیت رکھ دی اور سب سے نیچے جانے کی بھی کوالٹی اس میں رکھ دی. اب یہ اس کو چوائس کی چوائس ہے کہ ان میں سے کسے اختیار کرتا ہے، اونچا چلا جاتا ہے یا نیچے گر جاتا ہے. یہ سارے انسان ملا کر اشرف، سب سے اچھے کا یہ سب سے افضل ہے. تو قرآن نے کہا ہم نے اکثر پر، کثیر پر، زیادہ تر پر فضیلت دی ہے. یہ اشرف المخلوقات تو بقلم خود بن گئے، اپنے آگے لکھ لیا انہوں نے کہ ہم سب سے افضل ہیں، بس اللہ ہم سے اوپر ہے، مخلوقات میں ہم سب سے افضل ہیں. تو ایک یہ چیز بھی بتانی تھی. اور پھر لفظ خلیفہ میں نے بتایا نا، بعد میں آنے والا، پیچھے رہنے والا، پیچھے رک جانے والا، پیچھے سے آنے والا، یہ سب خلیفہ کے میننگ ہے. دیکھیے خلیفہ ایک حدیث کی ایک دعا ہے. دیکھیے یہ دعا، اللہم انت صاحب، جب سفر پر جائے اس کی دعا ہے، یہ مسلم میں ہے اور ترمذی میں. سفر پر جاتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انت صاحب فی السفر، اے اللہ سفر میں ہمارے آپ ساتھ میں رہیے. صاحب صحبت، ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، ہمارے ساتھ آپ رہتے ہیں. والخلیفۃ فی اہلی، اور ہمارے گھر والوں میں آپ ہمارے خلیفہ ہوتے ہیں، یعنی ہمارے آپ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور ہمارے گھر والوں میں پیچھے بھی ہوتے ہیں ہمارے. تو یہاں سیدھی اللہ تو خلیفہ ہو سکتا ہے انسان کا، انسان نکل گیا، اللہ پیچھے بھی ہے اور اللہ آگے بھی ہے. اللہ کی موجودگی ہر جگہ ہے. کہا کہ ہمارے ساتھ بھی رہیے سفر میں اور ہمارے پیچھے ہمارے گھر والوں میں بھی رہیے، ان کا خیال رکھیے. اللہم اصبحنا فی سفرنا، اور اے اللہ اس سفر میں بھی ہمارے ساتھ رہیے، اور وخلفنا فی اہلنا، ہمارے گھر والوں کے ساتھ بھی رہیے پیچھے. یہ وخلفنا خلیفہ. تو اللہ تو انسان کا خلیفہ ہو سکتا ہے، انسان کے پیچھے رکنے والا. انسان اللہ کا خلیفہ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہو. یہ سارے تصورات عجیب و غریب گھسائے ہمارے یہاں. میں نے خلیفہ لفظ ابھی آیا تو اسے سمجھایا. اب میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو 3 آیتیں آپ کے 4 آیتیں ابھی آپ کے سامنے پڑھیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ سے، اس میں بہت سے سوال اٹھتے ہیں. یہ خلیفہ لفظ تو میں نے ایکسپلین بھی کر دیا، لیکن بہت سوال اس کے اندر ہیں. یہ آگے اور رکوع کے اندر اور بڑھتے جائیں گے، بڑا مشکل رکوع ہے. اللہ نے اپنا خلیفہ فرشتوں سے کہا میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں. فرشتے بولے یہ تو بڑی خوریدی کرے گا، اسے بنائیں گے آپ، بڑا فساد بھی مچائے گا. تو یہ فرشتوں نے سوال کیا ہی کیوں؟ فرشتوں کو پتہ کیسے چلا؟ ابھی انسان آیا تو تھا نہیں. پہلے سیمپل میں کچھ انسان بھیجے جاتے، وہ بڑا گڑبڑ کرتے ہیں یہاں پر، تو کہتے ہیں اور مت بھیجیے گا.
یہ تو بہت خوریزی کرے گا. ابھی انسان تھا نہیں، سیمپل دیکھا نہیں تھا، انہیں پتا کیسے چلا؟ کوئی غیب کا علم ہے فرشتوں کے پاس؟ یہ نسل ابھی آئی نہیں تھی، کہا ابھی مجھے لانا ہے. اس نے کہا یہ تو بڑی خوریزی، بڑا خون بہائے گا، یہ بڑا فساد برپا کرے گا. قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا میرے علم میں جو کچھ ہے تم جانتے نہیں. اب اس کے بعد یہ کیا کہ حضرت آدم کو پیدا کر دیا، بنایا، وجود میں لے آئے، اور پھر آدم کو تمام نام سکھا دیے، سارے ناموں کا علم دے دیا. وہ جو کچھ بھی ہے ناموں کا علم، سارے ناموں کا علم دے دیا. فرشتوں نے کہا تم اب سناؤ یہ سب جو علم تھا یہ. انہوں نے کہا اللہ جو آپ نے بتایا ہے وہی تو جانتے ہیں، ہمیں جتنا دیا یہ تو دیا نہیں تھا علم آپ نے ہمیں. آدم سے کہا تم سناؤ، تم بتاؤ. انہوں نے سب سنا دیا، ان کو سکھا دیے تھے نا. تو یہ کیسا مقابلہ؟ پھر مقابلہ کروایا. یہ کیسا مقابلہ؟ ایک کو سکھایا ایک کو نہیں سکھایا، دونوں کو سکھایا ہوتا، اس کے بعد کوئی مقابلہ کر لیتے. اب ان کو آدم کو سکھا دیا، فرشتوں کو بھی سکھا دیا ہوتا. فرشتوں سے کہا، انہوں نے کہا اللہ جتنا آپ نے علم دیا تھا اتنا ہی تو آتا ہے ہمیں. آدم سے کہا تم سناؤ، آدم نے سب ان کو سکھا دیا تھا تو آدم نے سب سنا دیا. تو پھر فرمایا کہ تم سے میں نے کہا نہیں تھا کہ میں ساری غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. اس کا مطلب فرشتوں نے کچھ چھپایا بھی تھا. کیا چھپا رہے تھے وہ فرشتے؟ کیا چھپائے ہوئے تھے اس وقت؟ پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں نے ایک سوال کیا تھا کہ یہ تو بڑا خون بہائے گا، آپ اسے لائیں گے؟ تو جواب میں ایک دفعہ بھی تو نہیں کہا خون نہیں بہائے گا، نہیں یہ خون نہیں بہائے گا، یہ فساد نہیں کرے گا. کہا مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، بس جواب نہیں دیا. تو پھر ٹیسٹ کے یہ مقابلہ کی، یہ کمپٹیشن کیوں رکھا تھا؟ بھائی جواب نہیں دیا، اب ایک کمپٹیشن رکھ دیا تو اس کا مطلب اس کمپٹیشن سے ثابت ہو جائے گا. ابھی ہوا جاتا ہے، اس کمپٹیشن سے بھی ثابت نہیں ہو رہا کہیں سے. یہ جو رکھ دیا سامنے، ایک تو یہ ان ایکول کمپٹیشن تھا، ایک کو سکھا دیا تھا ایک کو نہیں سکھایا تھا، اور دوسرے یہ کہ پھر اس کمپٹیشن سے بھی یہ جواب نہیں مل رہا کہ انسان خون نہیں بہائے گا یا بہائے گا، فساد کرے گا یا نہیں کرے گا، اس سے بھی جواب نہیں ملا کچھ. تو ان کی بات کا جیسا ہے جیسے جواب ہی نہیں دیا ہو. حالانکہ اس کے بعد اسی کے جواب میں ایک طریقے سے کمپٹیشن آرگنائز کیا تھا، اس کمپٹیشن سے بھی جواب نہیں ملا. یہاں تک رکو، میں ابھی آگے اور آئیں گے، ابھی تو پورا وہ پھر قصہ ابلیس چلے گا آگے. اس رکو میں یہ 4 آیتیں تھیں آدم کی کریشن تک، آدم کی تخلیق تک. یہاں تک بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اسے ایک کو لے کر، اب شروع سے پھر چل رہے ہیں. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تمہارے رب فرشتوں سے کہا کہ مجھے زمین میں ایک بعد میں آنے والا، ایک آگے ایک نسل بنانی ہے. اب خلیفہ کا لفظ میں سمجھا چکا آپ لوگوں کو. ایک اور ابھی اس سے پہلے کون تھا زمین میں؟ انسانوں کا خلیفہ ہے. ایک تو انہیں کہہ سکتے ہیں جو یہاں پر زمین پر جب پہلے آگ ہی آگ تھی، پھر زمین بڑے عرصے میں ٹھنڈی ہوئی، تب بھی کوئی مخلوق یہاں پر تھی. وہ مخلوق تھی جسے آگ سے پیدا کیا تھا، وہ یہاں رہتا ہے، وہ زمین پر. یہ ہماری بہت سی روایات کے اندر ہے. بلکہ قرآن نے بھی ایک دفعہ کہا کہ جنوں کو ہم نے انسان سے پہلے پیدا کیا، یہ قرآن نے کہا ایک جگہ. تو وہ تھے زمین کے اوپر. انسان اس کے بعد آ رہا ہے. ان کو بھی اختیار ملا ہوا تھا، چوائس ملی ہوئی تھی اچھے برے کی جو ملی ہوئی تھی. تو انہوں نے یہاں پر خوریزی بھی کی، انہوں نے یہاں فساد بھی مچایا. اب ایک نئی نسل آ رہی ہے اس کے بعد آنے والی، تو فرشتوں نے اس پہ کہا کہ اب یہ آپ لا رہے ہیں، پھر آگے یہ بھی بہت فساد کرے گا. اور ایک اور بات ہے، انسان سے پہلے یہ تو نظر نہیں آنے والی بات ہے، ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ جنات تھے یہاں پر. ایک جگہ چونکہ یہ بھی کہا گیا کہ جنات انسانوں سے پہلے سے تھے، زمین پر تھے نہیں تھے، مان لے کے تھے. تو یہ ایک اندازے ہیں، بہت سے مفسرین نے اس کو رکھا ہے. لیکن ایک اور زیادہ آبویس بات ہے، کلیئر کٹ، بالکل صاف سب کے سامنے. زمین پر پہلے نان لیونگ تھنگس تھی، بے جان چیزیں تھیں زمین پر. آگ تھی، پھر پہاڑ، پانی، یہ سب چیزیں تھیں. پھر اس کے بعد پھر جاندار چیزیں شروع ہوئیں، پیڑ پودے، نباتات، ویجیٹیبل کنگڈم، ونسپتی پریوار. بہت عرصے تک، کروڑوں سال تک ہی چلتا رہا اپنا طرح. پھر جانور شروع ہوئے، پھر وہ جانور کروڑوں سال تک چلتے رہے، پھر انسان آیا ہے. تو زمین پر انسان سے پہلے پیڑ پودے تھے، پھر اس کے بعد جانور تھے.
کروڑوں سال تک خالی تھے، پھر اس کے بعد جانور جو کروڑوں سال تک چلے. اس سے پہلے بے جان چیزیں تھیں. تو یہ جو تخلیق کا پروسیس چل رہا ہے کریشن کا، اس میں بھی ایک ارتقا تھا، ایک وکاس تھا. شروع میں جو چیزیں تھیں ایسا تھا ان کی کوئی چوائس نہیں. یہ سورج، چاند، سیارے، ستارے، سارے پہاڑ، دریا، ان کی اپنی کوئی چوائس نہیں، اللہ نے جیسے رکھا ویسے چل رہے. اس کے بعد پیڑ پودے آئے، وہاں ہلکی سی چوائس آ رہی ہے، اختیار آ رہا ہے ہلکا سا. جان شروع ہوئی، جان کے ساتھ ہلکا سا اختیار آ رہا ہے، بہت ہلکا سا ہے، ذرا دور سے تو نہیں. قریب آتا ہے تو بعض وہ شکاری بھی بعض پودے ہوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں کسی چھوٹے موٹے پتنگوں کو، اور وہ چپک جاتے ہیں ان میں، اور ان کا جو غذا ان سے حاصل کر لیتے ہیں، ایسا کہ جیسے انہیں کھا جاتے ہوں. بعض بیلیں ایسی ہیں جو کسی دوسرے پیڑ پہ لگ جاتی ہیں، اور اس کا سب جتنی ڈائٹ ہے وہ اسی سے لے لیتی ہیں، دوسرے سے لے لیتی ہیں ساری. تو ابھی ایک ہلکا سا ایک چوائس آ رہی ہے، ہلکا سا ایک اختیار سا نظر آ رہا ہے. تو جہاں کہیں کہیں ایسا ہے بھی وہ تو ایک جگہ فکس ہے، چل پھر نہیں سکتے، لیکن ایک جگہ فکس ہوتے ہوئے بعض جگہ ایسا ہو رہا ہے کہ وہ تھوڑی سی گڑبڑ وہاں پر ایسی نظر آ رہی ہے کہ جیسے دوسرے کو کسی کو کھا گئے. اب اس سے زیادہ ایک اختیار والی مخلوق آئی، جانور. تو اس زمین کروڑوں سال تک رہے زمین پر، ابھی انسان نہیں تھا. تو اب یہ دیکھا گیا کہ وہ یہاں جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون تھا. جب شیر کو بھوک لگی تو اس نے بکری کھا لی، پکڑ کے ہرن کو پکڑ کے چیر پھاڑ کے کھا گیا. بھوک لگی تو کھا لیا اسے. بھیڑیے نے اور چھوٹے جانوروں کو، مرغیاں ان کو پکڑ کر جو اور اپنے سے چھوٹے جانور پکڑ کے وہ کھا گیا. بڑی مچھلی چھوٹی مچھلیوں کو نگل گئی. تو یہاں پر یہ تھا کہ جس کے پاس پاور زیادہ تھی وہ دوسروں کو جب اس کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ دوسروں کو ختم کر دیتا تھا، جب اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. یہ کچھ پاور آ گئی تھی، کچھ اختیار آ گیا تھا پیڑ پودوں کے مقابلے میں جانوروں میں زیادہ. اب اگلی نسل آنے والی، اللہ نے کہا اب میں ایک اور لانے والا ہوں، نیکسٹ ان لائن اب میں لانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ اب فرشتے ہی دیکھ رہے ہیں ایک ارتقاء کا، ایک ایوولوشن، ایک وکاس کا پروسیس چل رہا ہے. اگلی ہر نسل پہلے سے زیادہ اختیار کے ساتھ میں آ رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ نیکسٹ جو آئے گا اس کو اور زیادہ پاورز ملیں گی. تو انہوں نے کہا کہ اب اور زیادہ اس کے بھی آگے آپ اور پاورز دیں گے تو یہ تو بہت خون بہائے گا، یہ بہت فساد کرے گا. اس سے پہلے یہ جانور بھی یہ کر رہے تھے، لیکن اب اس سے زیادہ پاور کے ساتھ بھیج رہے ہیں آپ، اس سے زیادہ اختیار کے ساتھ میں. یہ پروسیس تو دیکھ رہے ہیں کہ ارتقاء کا چل رہا ہے، وکاس کا، ایوولوشن کا. جو آ رہی ہے اگلی ہر نیکسٹ جو نئی اسپیسی یا نئی ایک قسم آ رہی ہے وہ پہلے سے زیادہ ترقی یافتہ ہے، پہلے سے زیادہ اختیار اور پہلے سے زیادہ پاور کے ساتھ آ رہی ہے. تو اب یہ کہا کہ یہ تو اب اس سے نیکسٹ آپ لائیں گے تو یہ تو بہت یہاں پر یہ ایسا کرے گا. تو فرشتوں نے اپنی طرف سے، یعنی یہ جو تھا انہوں نے پچھلے کی بنیاد پر اندازہ لگایا تھا، یہ نہیں تھا کوئی غیب کا علم رکھتے. تو انہوں نے یہ کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ اسے لائیں گے جو یہاں فساد کرے گا، یعنی اب اگلی نسل لائیں گے اور زیادہ پاور کے ساتھ میں، خون بہائے گا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اب ایک ہی جملہ تو آیا بیچ میں ان کے ٹیسٹ سے پہلے، پھر اللہ نے بات کو ٹیسٹ رکھ لیا، کہا تم نہیں جانتے، اب ایک ٹیسٹ رکھ دیا. اس جملے میں کچھ جہاں کچھ چھپایا بھی تھا انہوں نے بات کو کہا اللہ نے تم جو کچھ تمہارے چھپا رکھا ہے اسے بھی میں جانتا ہوں. ظاہر تو یہ کیا تھا، کہا جو ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہوں، جو چھپا رہے ہو وہ بھی جانتا ہوں. تو ظاہر تو یہ کیا تھا، کلیئر ہے. انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. آپ کی حمد کائنات کے اندر ہو، آپ کا تقدس، آپ کی پاکی کائنات کے اندر پھیل جائے، اس کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے رہتے ہیں، ہر وقت ہم کرتے ہی رہتے ہیں. کہا تم نہیں جانتے. اس میں کچھ چھپایا بھی ہے انہوں نے، کچھ ہے ایسی چیز کہ جس پہ یہ کہا کہ تم نے جو کچھ چھپایا تھا وہ بھی جانتا ہوں. اس پر اگر آپ غور کریں تو احساس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ یہ محسوس انہیں ہو رہا تھا کہ ہمیں تو اختیار کے ساتھ نہیں رکھا گیا ہے، جو کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے ہم کر ڈالتے ہیں، چوائس نہیں ہوتی ہمارے پاس کوئی. اب یہ اور ایک بار ہلکی سی چوائس آ گئی، اب اور اختیار کی ایک مخلوق آتی چلی جا رہی ہے آگے. تو ان کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اسٹیٹس ہمیں ملتا ہے. یہ جو آگے ٹیسٹ رکھا تھا اس سے میچ ہو رہی ہے بات اصل، اس لیے یہ بات ہے. اسے سمجھ لیجئے گا کہ فرشتوں کے دل میں تمنائیں تو ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں، لیونگ بینگ ہیں. ہر زندہ کوئی ایسا ہی نہیں جس میں خواہشات اور تمنا نہیں ہوتی.
نافرمانی کرنے کا مادہ نہیں ہوتا، کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر وہ چیز رکھی نہیں گئی کہ سوچ بھی سکے نافرمانی کے بارے میں، تو وہ ڈس اوبے نہیں کرتے، خواہش ہوتی ہے، اللہ نیک لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے ان کا دل تڑپتا ہے، جو کچھ بھی ہوتی ہے، تو خواہشات ہیں، نافرمانی نہیں ہے، نافرمانی کا ان کے اندر وہ چیز ہی نہیں جس سے کر سکے نافرمانی، تو یہ کہیں خواہش بیچ میں آئی کہ یہ ہمیں ملتا، اسٹیٹس، کوئی اسٹیٹس آ رہا ہے آگے، جو یہ اسٹیٹس ابھی تک بھی ہمارے پاس نہیں تھا، کہا نہیں انہوں نے زبان سے، فرمایا میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کا مطلب اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ میری کیا حکمتیں ہیں کہ تمہیں نہیں کیا، تمہیں نہیں لایا جا سکتا اس اسٹیٹس کے لیے، یہ مجھے معلوم ہے، بس اتنی بات کہی تھی، آگے پھر ٹیسٹ رکھ دیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام نام سکھائے، نام کیا؟ اسم کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، ناؤن کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، بہت سی قسمیں ہوتی ہیں ناؤن کی، آپ نے گرامر میں پڑھا ہوگا، اس میں صفت بھی ہوتا ہے، اس میں یعنی نام اپنی ساری پراپرٹیز کے ساتھ میں، اپنی ساری صفات کے ساتھ میں، تب وہ نام کا علم پورا ہوا کسی نام کا، تو اب کوئی بھی چیز ہے، لوہا اگر ہوا، کوئی لوہا ہے تو لوہا کا آئرن کی ساری پراپرٹیز کے، کتنے ٹیمپریچر کے اوپر میلٹ ہوتا ہے، کتنے پہ گیس بن جاتا ہے، کتنی ہارڈنس ہوگی، کون سا آئرن سافٹ ہوتا ہے، کتنے اس کے اوپر کیا کتنے پریشر اور ٹیمپریچر کے ساتھ میں سے اسٹیل بنایا جا سکے گا، یہ کہاں سے لایا جائے گا، زمین میں سے کیسے نکالا جائے گا، یہ تو آئرن کی ساری ڈیٹیل جتنی ہے اس کی ساری صفات کے ساتھ میں اگر بتا دیں تو یہ آئرن کا پورا علم ہو گیا، یہ کچھ بھی نہیں بچے گا، تو ساری چیزوں کی صفات، سارے جتنی چیزیں ہونی تھی یہاں پر، ان سب چیزوں کی معلومات ٹوٹل دے دی، یہ جانتے کیا ہے، اگر جتنی چیزیں یہاں پر ہیں ہمارے سامنے، ان سب کے ناموں کی ساری پراپرٹیز اگر بتا دی جائے تو یہ تو کمپلیٹ علم ہے، ٹوٹل سائنس، سب کچھ بھی نہیں بچا، یعنی قیامت تک انسان کو جتنا علم حاصل کرنا تھا وہ انسان پہلے انسان میں رکھ دیا، اب سکھایا بیٹھ کر روز پڑھا تھوڑے رہے لگاتار، یہ پہلے انسان میں رکھ دیا، قیامت تک جتنا علم آنا ہے انسان کو وہ سب پہلے انسان میں رکھ دیا گیا تھا، وہ سب آپ سب کو ٹرانسفر ہوتا چلا جا رہا ہے، ہم میں سے ہر ایک قیامت تک کا پورا علم لے کر آتا ہے، لیکن وہ ہمارے مائنڈ کے اس پورشن میں ہے جہاں سے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا نکل کر، شعوری دماغ میں نہیں آتا، وہ ہمارے انکانشیس مائنڈ کے اندر ہے کسی جگہ، پھر ہوتا یہ ہے کہ ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں، جب غور و فکر غور کے ساتھ میں دیکھا تو اچانک ایک نیا پروسیس، ایک نیا عمل، ایک نیا اصول دریافت ہو گیا، نیا دریافت نہیں ہوتا، وہ وہیں سے نکل کر آتا ہے، تھا آبزرویشن اور مشاہدہ جو ہے وہ اس علم کو وہاں سے نکال کر باہر لے آتا ہے، کہتے ہیں ایک نئی ایجاد کر دی، ایک نئی ڈسکوری کر دی، ایسے یہ علم پھیلتا سامنے آتا چلا جا رہا ہے اندر سے نکل کر، ابھی سائنٹسٹ کہتے ہیں انسان کے مائنڈ کا ارتقاء یا انسان کے دماغ کا ڈیولپمنٹ ابھی 15% ہوا ہے، 85% ڈیولپمنٹ باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی 15% چیزیں کھلی ہیں انسان پر، قیامت تک جتنی یہ جانے گا اس کی، فضول تو رکھا نہیں ہے، سب کھلنی ہے، وہ 15% ڈیولپمنٹ کا مطلب 85% اور ہونا ہے، ورنہ نہیں بنایا جاتا اتنا، کچھ بھی ایکسٹرا نہیں اللہ نے رکھا، تو اس کا مطلب جتنا علم ابھی تک آیا ہے، ابھی جتنا انسان کو ملنا ہے اس کا 15% اس کو ملا ہے، ابھی 85% اور ملنا ہے اسے آگے، وہی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے سارا، آپ کے بھی پاس بھی ہے، ہر ایک کے پاس میں، ہر ایک سے ایک دوسرے میں آگے نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ زیادہ غور و فکر کرنے والے، زیادہ سوچنے والوں کے سامنے وہ جب وہ کوئی خاص عمل پروسیس آتا ہے تو وہ فوراً وہاں سے ان کے جب وہ غور کرتے ہیں تو وہ وہاں سے نکل کر وہ باہر آ جاتا ہے، ان کے یہ تو یہ تھا، اسے ایجاد کہتے ہیں، اسے ڈسکوری کہتے ہیں، اسے انوینشن کہتے ہیں، آدم کو کمپلیٹ علم دے دیا، انسان کو جتنا علم ملنا تھا وہ انسان کو دے دیا، پہلے انسان کو دے دیا، وہ سب سکھا دیا، اب اس کے بعد فرشتوں سے کہا تم یہ سارے علم ہیں، زمین پر رہنے کے لیے زمین سے متعلق سب علم چاہیے، زمین پر جس کو میں بھیج رہا ہوں اس کو، تمہارے پاس بھی ہے یا نہیں ہے یہ سارے علم؟ تو یہ نہیں تھا کہ یہ بیٹھ کر سکھایا تھا اور فرشتوں کو نہیں سکھایا تھا، یہ انسان کو جو بنایا تو انسان میں رکھ دیے وہ سارے علوم جو قیامت تک کے ہیں انسان کی ضرورت،
اس زمین سے متعلق جتنے تھے. فرشتوں کے ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہیں. کوئی پانی کا فرشتہ ہے, کوئی پہاڑوں کا فرشتہ ہے, کوئی کسی اور ڈیوٹی پر ہے. ان کو بس اس سیکشن کے علم دیے گئے, ان ڈپارٹمنٹس کے. یہ سارے علم ہر فرشتے کو نہیں ہے. تو فرشتوں سے کہا کہ تم بھی اسے جانتے ہو. یہ جو کہا نا کہ ان کو سکھا دیے, ان سے کہا تم سناؤ. تو انسان کو جو پیدا کیا تو انسان میں وہ سارے علوم رکھے تھے اللہ نے. فرشتوں سے کہا تمہارے پاس یہ نہیں ہے سارے. اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے پاس تو اتنا علم ہے. تو زمین پر جسے بھیجنا تھا اسے زمین کی چیزوں سے متعلق سارے علم کا ہونا ضروری تھا. تو وہ اس نے کہا ہم نے اسے بنایا, اسے رکھا, اس سے نہ کوئی سپیریئر ہوتا ہے نہ انفیریئر ہوتا ہے. وہ بات الگ, سجدے والی, یہ سب ابھی بات کو آئیں گی. اب دیکھیے 2 پیپر ہیں کاغذ. ایک پیپر ہے بہت امپورٹڈ کرومو آرٹ پیپر, بڑا چکنا, بہت ذرا تھک, موٹا سا, زبردست اس کے اوپر پرنٹنگ آتی ہے تو ایک جان پڑ جاتی ہے, جیسے زندہ کوئی چیز اس کے اوپر پرنٹ ہو گئی, کلرفل پرنٹنگ. ایک وہ ہوتا ہے سوختہ جاذب بلاٹنگ پیپر, انک گر گئی, یہاں رکھا, سکھا دیا, بڑا سستا سا ہوتا ہے. پوری شیٹ جو ہے وہ 5 روپے کی مل جاتی ہے, بڑی سی شیٹ. 5 تو اب روپے کی ہو گئی تو 10 پیسے کا ملتا تھا. تو اسے سکھا لیا, یہاں گر گئی. قیمتی کون سا ہے ان میں سے؟ وہ ہے نا کرومو آرٹ پیپر. جب انک گر جائے ذرا اس کو رکھ کے دیکھیے, اس پہ سب پھیل جائے گی دور تک, نہیں سکھا سکتا. اس کو جب بنایا گیا تھا, اس کو جس مقصد سے بنایا گیا تھا, تو اس کے اجزاء ترکیبی, اس کے کنٹینٹس, اس کے سارے ایسے سیٹ کیے گئے تھے کہ وہ انک نہیں سکھائے گا. اس کے لیے بنایا نہیں تھا, اس کے اوپر پرنٹنگ کی جائے گی اس لیے بنایا تھا اسے. تو اس کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا, اس کی چیزیں ایسی سیٹ کی گئی تھی اس پہ بہترین پرنٹنگ آ جائے. وہ بلاٹنگ پیپر پر نہیں آئے گی پرنٹنگ, اس پہ ذرا چھاپ کر دیکھیے, اس پہ نہیں آئے گی. اس لیے اس کے لیے نہیں کریٹ کیا تھا. جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس کو, بلاٹنگ پیپر کو, جاذب اور سوختے کو, وہ مقصد یہ پورا کر لے گا. اس لیے کہ اس کے کنٹینٹس ایسے ہی رکھے گئے تھے کہ اگر اسے گیلے پہ رکھیں گے, انک پہ ڈالیں گے, سکھا لے گا. تو جس کو جس مقصد کے لیے بناتے ہیں, اس کے لیے اس کے اجزاء ترکیبی, اس کے کنٹینٹس, اس کے سارے پارٹ ویسے سیٹ کیے جاتے ہیں. وہ دوسرا کام نہیں کرتا. فرشتوں کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا ویسے ہی ان کو کریٹ شروع سے کیا گیا تھا. ان سے جو کام لینا تھا, انسان سے جو کام لینا تھا, اس میں وہ چیزیں رکھی گئی تھی پہلے ہی سے. تو فرشتے نہیں کر سکتے تھے. فرشتوں کا کام انسان نہیں کر سکتا. اب ان کے دل میں ایک تمنا ذرا سی جاگی تھی اگر, تو فوراً یہ بتایا کہ اچھا یہ علوم بتاؤ جو تمہیں رہنا ہے زمین پر, زمین سے متعلق ہونے کا. اللہ آپ نے تو سکھایا نہیں ہمیں. یعنی فرشتوں کو اس کے لیے نہیں پیدا کیا تھا, تو ان میں یہ تھا ہی نہیں کہ ان کو سکھایا جا بھی نہیں سکتا. ایسی مخلوق اللہ بناتا کہ اس میں رکھ دیتا. اب اللہ کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. یہ جملہ جیسے آپ بھولے, سکھایا جا بھی نہیں سکتا. بھئی ایک گلاس آپ نے بنایا, ایک جگ بنایا, جگ میں زیادہ پانی بھر دیں گے, گلاس میں کم بھریں گے. اب جگ کے برابر پانی اس گلاس میں بھرا ہی نہیں جا سکتا. بھرا جا سکتا ہے لیکن بڑا بنائیں گے پہلے, تب بھرا جا سکے گا. تو جتنے کے لیے بنایا گیا بس وہی کام کرے گا. فرشتے جس کام کے لیے بنائے گئے وہ کریں گے, انسان جس کے لیے بنایا گیا وہ کرے گا. وہ یہ نہیں کر سکتا, یہ وہ نہیں کر سکتے, کر ہی نہیں سکتے. ان میں صلاحیت نہیں رکھی گئی. وہ تو نئے سرے سے کریٹ کیا جاتا ویسے اتنی صلاحیت کا. تو فرشتوں پہ یہ ثابت کیا. یہ جو لفظ آ گیا ہے, اب بتاؤ وہ علوم ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کا مطلب, اگر تم سچے کیا مطلب؟ کوئی خفیہ دعویٰ تھا ان کا, اپنے دعوے میں سچے ہو تو ذرا یہ بتاؤ. وہ خریدی والی بات پہ تھوڑی کہہ رہے ہیں اگر تم سچے ہو. دیکھیے بڑی عجیب بات, فرشتوں نے جو ظاہر کیا تھا اس کا جواب ہی نہیں دیا. ظاہر کیا کیا تھا, یہ تو بہت خون بہائے گا, اس کا جواب ہی نہیں دیا. فرشتوں نے جو چھپایا تھا اس کا دیا ہے جواب. اس سے معلوم ہوا کہ چھپایا کیا تھا انہوں نے. جو ان کے دل میں تھا وہ جواب اس کا آیا ہے. جو ظاہر کیا تھا اس کو نہیں بتایا, وہ تو اس سے آیا ہے کہ اس کو جس مقصد کے لیے بنایا ہوگا خون بہائے گا. انسان نے کیا فساد, انسان نے بہایا خون, اسے منع بھی نہیں کیا کہ انسان نہیں کرے گا, لیکن جو ان کے دل میں تھی اصل, اس کے لیے اس کو کلیئر کر دیا. کہا اگر تم سچے ہو تو ذرا ان سارے علوم کا بیان کرو. تو انہوں نے کہا اللہ جتنا آپ نے سکھایا تھا وہی تو جانتے ہیں, انک انت العلیم الحکیم, سارا علم آپ کے پاس, ساری حکمت, آپ ہی حکیم ہیں, آپ جانتے ہیں کہ کتنا آپ نے ہمارے اندر رکھا ہے, اس سے زیادہ تو ہم نہیں ہیں. پھر فرمایا کہ آدم تم, تو آدم نے وہ سارے علوم جو زمین سے متعلق تمام چیزوں کے تھے, وہ چونکہ آدم کے اندر رکھا تھا,
آپ سب میں بھی رکھا ہے. اس وقت یہاں جب نہیں آئے تھے زمین پر تب وہ ان کے سامنے تھے علوم, اور پھر انسان کے انکانشیس مائنڈ میں رکھنے کے بعد, انسان کے لاشعور میں رکھنے کے بعد بھیج دیا زمین پر. اب انسان کو نہیں معلوم. پہلا انسان زمین پر آیا, اس کا علم ایسا ہے کہ اپنے بھائی کو مار دیا ایک نے, حضرت آدم کے ایک بیٹے نے دوسرے کا قتل کر دیا, اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا لاش کا کیا کروں. یہاں سے شروع کیا, اس لیے کہ سارے علوم پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اب ایک کوے کو دیکھا کہ وہ کرید رہا ہے زمین کو, انہوں نے کہا اچھا زمین کھود کے دبایا جا سکتا ہے, تو علم نکل کے اترا باہر آیا جتنا اس کے پاس تھا. ایسے انسان نے مشاہدے سے, آبزرویشن سے سیکھنا شروع کیا کائنات سے. وہ علم تو تھا اس کے پاس, وہ علم پیچھے سے نکل کے شعوری طور پر سامنے آتا چلا گیا ہے, آتا چلا جائے گا. ابھی 85% اور آئے گا جتنا آیا ہے اب تک. انسان سے کہا, انسان نے سب بیان کر دیا کہ کن کن چیزوں کیا کیا ہے. اب فرشتوں سے کہا کہ کیا, قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض, تم تو جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی باتیں بھی میں جانتا ہوں, کیا حکمتیں میں جانتا ہوں, کس لیے پیدا کیا ہے. وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ, اور جو تم نے چھپایا وہ بھی جانتا ہوں, جو تم نے ظاہر کرتے وہ بھی جانتا ہوں. کہ اور تمہیں بتا دیا کہ تمہیں جس کام کے لیے پیدا کیا وہ اس کا اپنا ایک مقصد ہے, اسے جس کام کے لیے پیدا کیا اس کا اپنا ایک مقصد ہے, اس کی صلاحیتیں اس میں رکھی تھی, تمہاری صلاحیتیں تمہارے اندر رکھی تھی جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا. تو ہم اب آیت نمبر 33 تک پہنچے, سورہ بقرہ کی 33 تک, اور اس کے بعد پھر اسی سیکوینس کا ایک بہت اہم حصہ شروع ہو رہا ہے آگے, وہ جو قصہ آدم و ابلیس ہے. وہ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر فرشتوں کا سجدہ, جنت میں رہنا, شیطان کا جانا, سب بڑے اہم حصے ہیں. اور وہ سب کے اندر کچھ سوالات ہیں, ایسے سوالات جو لاجیکلی سب سمجھ میں ہمارے آنے چاہیے. تو انشاءاللہ پھر آیت نمبر 34 سے پھر شروع کریں گے آئندہ سیٹرڈے زندگی رہی. سبحان ربک رب العزت.